آج تحریکیت کی شکل میں ہمارے نوجوان جو پائے جاتے ہیں، ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نئے نئے محققین علامہ جن میں منکرین حدیث ہیں، روافض اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جو صحابہ کرام پر دشنام ترازی کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے ثابت شدہ مسلمہ حقائق کی مخالفت کرتے ہیں، ہر روز قرآن حدیث پر نئے نئے سوال اعتراض اٹھاتے ہیں، ایسا کیوں ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، غیر مسلم اس پر اعتراض کرے گا تو ہم کیا کہیں گے، یہ تو سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے، جبکہ وہ ثابت شدہ ہے۔ ان کے زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ قرآن و حدیث کا اصل مقصود کیا ہے۔ حدیثوں سے، قرآن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے؟ فائدے کی تعلیم ہے، اس کی تعلیمات پر غور کیجئے، وہ انسانی سعادت، خیر و برکت کی چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ ہاں وہ ماں باپ کے حقوق، اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، ہاں ان کو ادا کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، تو اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ وہ نوجوانوں کو، لوگوں کو علم کی طرف، دین کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ شکوک و شبہات پھیلا کر حق سے برگشتہ بنائیں گے۔ دنیا میں جتنی بدعات ہیں، جتنا شرک ہے، سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ قوم نوح میں جو شرک شروع ہوا، حضرت ابن عباس نے اس کا وجہ بتائی کہ اولیاء بزرگوں کی تصویریں بنائی۔ جب تصویریں بنائی تو بنانے والوں نے ان کی عبادت نہیں کی، ان کی نیت یہ نہیں تھی، لیکن شیطان نے اگلی نسل کو یہ پڑھایا، سبق پڑھایا، ان کے دل میں ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کو ذریعہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابن عباس کا جملہ ہے بخاری میں، دیکھیے، فلما نسی العلم، جب علم بھلا دیا گیا، عبادت، تو ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو دنیا میں جتنی بت پرستی، جتنے شرکیات، جتنی کفریات، جتنی خرافات ہیں، سب کی بنیاد جہالت ہے، صحیح علم کو نہ ہونا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، یہ چار چیزیں دنیا میں جس کو مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔ پہلی چیز ہے ہدایت، دوسری ہے تقوی۔ اس کے مفہوم کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہدایت سے مراد صحیح علم ہے۔ ایک تو ہے علم کا حاصل کرنا، اس میں ایک پابندی ہے صحیح علم، نفع بخش علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ عمومی دعاؤں میں بھی ہے اس معنی کی، اور ہر صبح فجر کی نماز کے بعد، فرض سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دن کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ تین چیزیں جس کو مل گئی اس کا دن کامیاب ہو گیا، کہ علما نافعا، نفع بخش علم، رزقاً طیباً، حلال روزی، تیسرے عملا متقبلاً، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو، یعنی اخلاص اور سنت کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں علم نافع کا۔ یہ ایک باب ہے کہ نبیوں کا علم کا شوق، ہمارے اسلاف کا علم کا شوق کتنا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی کی تعلیم کو لے کر مسلمان جب علم کے راستے پر، تحقیق کی راہوں پر آگے بڑھے تو دنیا کی قیادت اور سرداری کی۔ 800 سال تک دنیا میں مسلمانوں نے علم کی دنیا میں دوسروں کی رہنمائی کی، سرداری کی، قیادت کی، دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی۔ وہ یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے کیا۔ 800 سال تک اندلس کے مسلمانوں کے اسکولوں، کالجوں، مدرسوں میں یورپ کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ آج ہم شرماتے ہیں کہ مسلمان پستی اور پسماندگی کے اس گڑھے میں چلا گیا ہے۔ ہاں، ہماری کتابیں، ہماری تحقیقات انہوں نے اسمگل کی، ترجمہ کیا، عمل کیا، محنت کی، ترقی کی، اور آج وہ قائد بن گئے دنیاوی اعتبار سے، جبکہ خیر امت ہم تھے۔ علم کی رہنمائی، علم کا اور تحقیق کا راستہ ہم نے بتایا تھا دنیا کو، تو دنیا میں بھی وہ آگے چلے گئے اور دین میں بھی ہم پیچھے ہٹ گئے۔